ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی اپنے 3 بیٹوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ آدمی بہت غریب تھا مگر دل کا بہت بڑا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی لیکن 3 خاص چیزیں تھیں جو اسے اپنے باپ دادا سے ملی تھیں۔ ایک پرانی لیکن جادوئی چارپائی، ایک جوڑا چمکدار پیلے جوتے اور ایک نہایت خاص گلہری جو بول سکتی تھی۔ جب بوڑھا بیمار پڑا اور اسے لگا کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس نے اپنے 3 بیٹوں کو بلایا۔ بوڑھے نے بڑے بیٹے کو جادوئی چارپائی دی اور کہا، بیٹا یہ چارپائی تمہیں جہاں چاہو لے جا سکتی ہے، بس دل میں ارادہ کرنا۔ درمیانے بیٹے کو اس نے پیلے جوتے دیے اور کہا، یہ جوتے پہن کر تم جہاں بھی جاؤ گے لوگ تمہیں عزت دیں گے۔ اور سب سے چھوٹے بیٹے کو اس نے بولنے والی گلہری دی اور کہا، یہ گلہری تمہیں راستہ دکھائے گی اور مشکل وقت میں تمہاری مدد کرے گی۔ بوڑھے نے دعا دی اور تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب تینوں بھائیوں کے پاس اپنی اپنی چیزیں تھیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے نصیب آزمانے کے لیے الگ الگ راستوں پر نکلیں گے۔ بڑا بھائی جادوئی چارپائی پر بیٹھ کر روانہ ہوا، درمیانہ بھائی پیلے جوتے پہن کر چل دیا اور چھوٹا بھائی اپنی گلہری کو کندھے پر بٹھا کر سفر پر نکل پڑا۔ سب نے وعدہ کیا کہ ایک دن دوبارہ ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کس نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا۔ بڑا بھائی اپنی چارپائی پر بیٹھ کر ایک شاندار شہر پہنچا جہاں اونچے اونچے محل تھے اور بازاروں میں ہنسی خوشی کا عالم تھا۔ درمیانہ بھائی اپنے چمکتے جوتے پہن کر کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان محنت سے کام کر رہے تھے۔ جب کسانوں نے اس کے چمکدار جوتے اور شاندار انداز کو دیکھا تو حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ ضرور کوئی بڑا آدمی ہے۔ وہ ڈر کے مارے اس کی ہر بات ماننے لگے۔ چھوٹا بھائی اپنی گلہری کے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا ایک عجیب و غریب جگہ پہنچا جہاں راز ہی راز چھپے تھے۔ درمیانے بھائی نے کسانوں کو حکم دیا کہ وہ اسے کھانے پینے کی بہترین چیزیں دیں۔ کسان اس کے خوف سے ہر چیز لے آئے۔ ادھر چھوٹے بھائی کی گلہری نے اسے بتایا کہ قریب ہی ایک جادوئی دیو رہتا ہے جو جنگل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ گلہری نے کہا، اگر ہم دیو کو ہرا دیں تو یہ پورا جنگل ہمارا ہو سکتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے ہمت باندھی اور گلہری کے ساتھ دیو کی تلاش میں نکل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک بڑا اور ڈراؤنا دیو سامنے آیا۔ دیو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، یہ میرا جنگل ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ چھوٹے بھائی نے ہمت سے کہا، اگر میں تمہاری پہلی کا صحیح جواب دے دوں تو جنگل میرا ہوگا۔ دیو ہنسا اور بولا، پوچھو۔ پھر دیو نے پہلی سنائی، وہ کیا چیز ہے جو خود چھوٹی ہے مگر اپنے گھر کو بڑا بناتی ہے؟ چھوٹے بھائی نے سوچا پھر مسکرا کر بولا، گلہری۔ دیو حیران رہ گیا کیونکہ جواب بالکل درست تھا۔ دیو کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ گیا۔ اب چھوٹے بھائی نے جنگل پر قبضہ کر لیا، درمیانے بھائی کھیتوں کا مالک بن چکا تھا اور بڑا بھائی شہر میں عزت دار بن چکا تھا۔ کچھ وقت بعد تینوں بھائی واپس گاؤں آئے اور اپنے اپنے کارنامے سنائے۔ بوڑھے باپ کی دعاؤں نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ تینوں بھائی خوشی خوشی رہنے لگے اور گاؤں میں خوشیوں کی بہار آ گئی، اور ننھی گلہری ہمیشہ ان کے ساتھ رہی، خوشیوں کی کہانیاں سناتی رہی۔